بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزالی اور کچھ لٹیرے۔ اسلامی علوم کے مشہور و معروف دانشمند غزالی طوس کے رہنے والے تھے۔ طوس ایک گاؤں کا نام ہے جو مشہد کے قریب واقع ہے۔ اس زمانے میں نیشاپور اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے کہ شہر نیشاپور نے دارالعلم کی حیثیت اختیار کر لی تھی اور علاقے کے تمام طالب علم اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ غزالی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیشاپور تشریف لے گئے اور عرصہ دراز تک جلیل القدر علماء و اساتذہ کی سرپرستی میں مخصوص لگن اور علمی تڑپ کے ساتھ درس حاصل کرتے رہے۔ ان کا معمول تھا کہ ماہرین علم و ادب کی خدمت میں بیٹھ کر انہیں جو کچھ حاصل ہوتا اسے وہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ درس فراموش نہ ہونے پائے اور ضرورت کے وقت اس سے مزید استفادہ کیا جا سکے۔ اس طرح اپنی طالب علمی کے زمانے میں غزالی نے مختلف علوم و فنون پر مشتمل ایک گراں قدر علمی ذخیرہ جمع کر لیا جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کئی برس تک نیشاپور طالب علمی کی زندگی بسر کرنے کے بعد جب غزالی نے وطن واپسی کا قصد کیا تو اپنا سارا علمی ذخیرہ اکٹھا کیا اور اسے ایک گٹھری بنائی اور اسے اپنے ہمراہ لے کر وطن کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ لٹیروں نے اس قافلے پر حملہ کیا جس کے ساتھ غزالی وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور لوگوں کا ساز و سامان اور مال و دولت لوٹ کر ایک جگہ جمع کرنے لگے۔ اسی طرح تھوڑی دیر بعد غزالی اور ان کے سامان کی باری آ گئی۔ لٹیرے غزالی کے پاس پہنچ گئے اور ان کی گٹھری چھین ہی لینا چاہتے تھے کہ غزالی لٹیروں کے سامنے رونے گڑ گڑانے لگے اور ڈاکوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، دیکھو اس گٹھری کے علاوہ تم لوگ جو کچھ بھی لینا چاہتے ہو لے جاؤ، مگر میرا التماس ہے کہ اسے میرے ہی پاس چھوڑ دو۔ غزالی کی بات سن کر لٹیروں نے خیال کیا کہ لگتا ہے اس گٹھری میں مال زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہ شخص اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا، لہٰذا ان لوگوں نے اس گٹھری کو چھین لیا اور جب اسے کھول کر دیکھا تو انہیں لکھے ہوئے کاغذوں کے ذخیرہ کے علاوہ اس میں کچھ بھی نظر نہ آیا، اور غزالی کو مخاطب کرتے ہوئے لٹیروں نے کہا، آخر اس گٹھری میں ایسی کون سی بڑی دولت تھی جس کی حفاظت کے لیے تم اس طرح گڑ گڑا رہے تھے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کاغذوں سے تمہیں کیا حاصل ہو جائے گا، آخر یہ کاغذ تمہارے کس کام کے ہیں؟ غزالی نے جواب دیا، اس گٹھری میں جو کچھ بھی ہے وہ یقیناً تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ انتہائی بیش قیمت اور سود مند سرمایہ ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ کاغذات تمہارے کس کام کے ہیں؟ یہ کاغذات میری اب تک کی طالب علمانہ زندگی کا گراں قدر سرمایہ ہے جنہیں میں نے بلند مرتبہ اساتذہ کی مدد سے جمع کیا ہے۔ اگر تم لوگوں نے میری یہ دولت مجھ سے چھین لی تو میری معلومات تباہ ہو کر رہ جائے گی اور میری کئی برس کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تیری ساری معلومات اسی گٹھری میں ہیں؟ جی ہاں، وہ علم جسے کسی گٹھری یا صندوق میں بند کیا جا سکے، وہ علم جسے چور اٹھا کر لے جا سکتے ہوں، وہ در حقیقت علم نہیں ہے۔ جاؤ اور اپنی نادانی پر غور و فکر کرو، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ علم ہی کیا جسے چور چرا کر لے جائے۔ ڈاکوؤں کی اس سادہ اور عامیانہ گفتگو نے غزالی جیسے ہونہار اور محنتی طالب علم کی دل و دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔ وہ غزالی جو اب تک استاد کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو اپنی کاپی میں فوراً ہی نوٹ کر لیا کرتے تھے، وہ اس کوشش میں مصروف ہو گئے کہ غور و فکر کے ذریعے اپنے ذہن و دماغ کی پرورش کریں اور تحقیق و تجزیہ کے بعد مفید معلومات کو اپنے ذہن کی کاپی میں نوٹ کر لیا کریں۔ غزالی کا بیان ہے، ڈاکو کی زبان سے نکلنے والی بات میرے لیے بہترین نصیحت ثابت ہوئی اور اس نصیحت نے میری فکری زندگی کی رہنمائی بھی کی۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے
ابن سینا اور ابن مسکویہ۔ ابو علی بن سینا نے 20 برس کی عمر میں اپنے دور کے جملہ علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی اور الہی، طبعی، ریاضی اور دینی علوم میں اپنے دور کے ممتاز اور نامور علماء میں شمار کیے جانے لگے تھے۔ ایک روز وہ اس عہد کے مشہور و معروف عالم ابن مسکویہ کے درس میں تشریف لے گئے اور نہایت غرور و گھمنڈ کے ساتھ ایک اخروٹ ابن مسکویہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اس اخروٹ کی سطح اور اس کا رقبہ کیا ہے؟ ابن مسکویہ نے علم، اخلاق و تربیت پر اپنی لکھی ہوئی ایک کتاب جس کا نام کتاب طہارت العراق تھا، ابن سینا کی طرف بڑھائی اور کہا، تم پہلے اپنے اخلاق کی اصلاح کر لو تاکہ میں اس اخروٹ کی سطح اور اس کا رقبہ نکال سکوں۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں اس اخروٹ کی سطح اور ساخت کا تعین میں کسی حد تک محتاج ہوں، مگر مجھے یقین کامل ہے کہ تم علم اخلاق میں مجھ سے زیادہ محتاج ہو، یعنی میں علم ریاضی میں اتنا محتاج نہیں ہوں جتنا تم علم اخلاق میں محتاج ہو، لہٰذا تمہیں اپنے اخلاق کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ابو علی بن سینا ابن مسکویہ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمام عمر اس جملے کو راہ نما اخلاق کی حیثیت سے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے نصیحت زاہد۔ گرمی کا موسم تھا۔ گرم ہوا اور دھوپ کی شدت سے شہر مدینہ اور اس کے اطراف کے تمام کھیت اور باغات بری طرح جھلس رہے تھے۔ اسی اثنا میں محمد بن منکدر نامی ایک شخص جو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی، پرہیزگار، زاہد، عبادت گزار اور تارک دنیا سمجھتا تھا، اتفاقاً کسی کام سے شہر مدینہ سے باہر نکلا تو اچانک اس کی نگاہ ایک ایسے تندرست آدمی پر پڑی جو کڑی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے کچھ ساتھیوں کو لیے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ اس فربا جسم کے شخص کے چلنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے کھیتی کی دیکھ بھال کے لیے جا رہا ہے اور ساتھ چلنے والے لوگ اس کے نوکر چاکر ہیں۔ اس مرد زاہد نے سوچا، یہ کون شخص ہے جس نے اس شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں بھی خود کو دنیا داری میں مشغول کر رکھا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ زاہد تیز قدموں کے ساتھ اس شخص کے قریب پہنچ گیا اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ مرد زاہد پھر سوچنے لگا، یہ شریف آدمی آخر اس قدر دنیا طلبی میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کچھ بھی ہو، میرا تو یہ فریضہ ہے کہ اس شریف آدمی کو کچھ نصیحت کروں تاکہ وہ دنیا طلبی سے باز آ جائے۔ مرد زاہد امام باقر علیہ السلام کے قریب آ گیا اور انہیں سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے پسینہ پوچھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا، کیا یہ مناسب ہے کہ آپ جیسا شریف انسان اس شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں دنیا طلبی کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے؟ خصوصاً آپ جیسے فربا جسم شخص کے لیے یہ دھوپ اور گرمی اور زیادہ تکلیف دہ معلوم ہوتی ہوگی۔ موت کی خبر کس کو ہے؟ کون جانتا ہے کہ وہ کس وقت موت سے ہمکنار ہو جائے گا؟ شاید اسی وقت آپ کو موت آ جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی حالت میں موت آ گئی تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ میرے خیال میں آپ جیسے آدمی کے لیے اتنی دنیا داری مناسب نہیں ہے، اور یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس شدید گرمی اور کڑی دھوپ میں اتنی تکلیف برداشت کریں۔ بہرحال میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اتنی دنیا داری آپ جیسے آدمی کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ایک دوست کے کندھے پر رکھا، دیوار کا سہارا لیا اور اس تارک دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اس وقت موت آ گئی تو میں حالت عبادت میں مروں گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب قرار دیے گئے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ شاید تجھے علم نہیں ہے کہ اس وقت میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ عین اطاعت بندگی پروردگار ہے، تو
تو یہ خیال کرتا ہے کہ صرف ذکر خدا، نماز اور دعا ہی عبادت پروردگار ہے۔ میری بھی اپنی زندگی ہے اور زندہ رہنے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اگر میں محنت نہ کروں گا اور تکلیف نہ اٹھاؤں گا تو مجھے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے تیری اور تیرے جیسے دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ میں اس وقت طلب رزق اور تلاش معاش کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے اپنے ضروری کاموں کے لیے دوسرے کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اس وقت موت کے آنے کا خوف ہونا چاہیے جب انسان گناہ یا خلاف ورزی یا احکام الہی سے روگردانی کی حالت میں ہو، نہ اس وقت جب انسان خدا کی اطاعت میں مشغول ہو۔ میں اس وقت بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں جس نے ہمارے لیے یہ واجب قرار دیا ہے کہ کسی دوسرے کے کندھوں کا بوجھ مت بنو، بلکہ اپنی روزی اپنی محنت و مشقت سے حاصل کیا کرو۔ زاہد نے کہا، میں تو عجیب غلط فہمی اور نادانی کا شکار تھا۔ میں نے اپنے طور پر خیال کیا تھا کہ دوسرے کو نصیحت کروں گا، اب پتہ چلا کہ میں خود ہی غلطی پر تھا، غلط طرز زندگی اختیار کر رکھا تھا اور اس کی اصلاح کی خاطر مجھے نصیحت کی سخت ضرورت تھی۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے خلیفہ کے دربار میں۔ متوکل ایک ظالم عباسی خلیفہ تھا۔ وہ امام ہادی علیہ السلام کی عوام میں غیر معمولی مقبولیت اور حد دل عزیز سے بہت خوفزدہ رہا کرتا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ لوگ بڑے خلوص اور انتہائی عقیدت کے ساتھ حکم امام کی اطاعت و فرما برداری کے لیے پوری طرح آمادہ رہا کرتے تھے۔ خلیفہ کے مشیر کاروں نے بھی اس سے یہ کہہ رکھا تھا کہ علی ابن محمد یعنی امام ہادی علیہ السلام تیری حکومت کے خلاف انقلاب برپا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ ان کے گھر سے ایسے خفیہ کاغذات اور اسلحے برآمد ہو جائیں جس سے مسلح بغاوت اور انقلاب کا ثبوت فراہم ہو جائے۔ لہٰذا ایک رات جب سارا شہر نیند کی آغوش میں چلا گیا تو متوکل نے آدھی رات کے سناٹے میں اپنے کچھ جلاد صفت اور بے رحم ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ امام ہادی کے گھر کی تلاشی لیں اور اس کے بعد امام کو اس کے دربار میں حاضر کریں۔ متوکل نے یہ فیصلہ اس وقت لیا تھا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی میں مشغول تھا۔ بہرحال متوکل کا حکم ملتے ہی لوگ بڑی پھرتی سے امام ہادی کے گھر پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے پہلے امام کو تلاش کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ وہ ریگ اور سنگریزہ پر بیٹھے ہوئے ذکر خدا اور اپنے پروردگار سے ریاض و نیاز کی باتوں میں مشغول ہے۔ اس کے بعد خلیفہ کے غلاموں نے خانہ تلاشی کا کام شروع کر دیا۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر انہیں وہ نہ مل سکا جس کی تلاش تھی۔ مجبوراً اس پر قناعت کی کہ امام کو دربار خلافت میں پیش کر دیا گیا۔ جب امام دربار خلیفہ میں وارد ہوئے تو کیا دیکھا کہ شراب کی محفل جمی ہوئی ہے اور متوکل صدر محفل کی جگہ بیٹھا ہوا شراب نوشی میں مصروف ہے۔ امام کو دیکھتے ہی اس نے حکم دیا کہ انہیں ہمارے پہلو میں بٹھایا جائے۔ بہرحال امام ہادی علیہ السلام خلیفہ کے بالکل قریب ہی بٹھا دیے گئے۔ متوکل نے شراب کا پیالہ امام کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ متوکل نے امام کا عذر قبول کر لیا اور اس کے بعد کہنے لگا، اچھا اگر تم شراب نہیں پیتے تو کچھ شعر سناؤ، غزل کے پھڑکتے ہوئے اشعار پڑھ کر ہماری اس محفل کی رنگینی اور رعنائی میں اضافہ کر دو، اور ایسے عمدہ اشعار پیش کرو کہ حاضرین مجلس کی طبیعت مچل جائے۔ امام علیہ السلام نے کہا، اے متوکل میں شاعر نہیں ہوں، البتہ دوسرے شعراء کے تھوڑے بہت اشعار مجھے ضرور یاد ہیں۔ متوکل نے کہا، خیر کوئی بات نہیں، تمہیں جو کچھ بھی یاد ہو سناؤ، میں اس وقت شعر سننا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے جس کا مضمون یہ ہے،
لوگوں نے اپنی رہائش کے لیے اونچے اونچے محل اور مضبوط قلعے تعمیر کرائے اور ہمیشہ مسلح افراد کی ان کی حفاظت کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے، لیکن ان مسلح سپاہیوں میں کوئی بھی موت سے مقابلہ نہ کر سکا اور نہ ہی مصائب روزگار سے ان کی حفاظت میں کامیاب ہو سکا۔ آخرکار لوگ اونچے اونچے محلوں اور مضبوط قلعوں سے قبر کے گھڑے میں گھسیٹ لائے گئے اور نہایت بدبختی کے ساتھ قبر جیسے تنگ و تاریک گڑھے میں سکونت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے حالات میں منادی نے فریاد کی اور ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری وہ شان و شوکت، تمہارا وہ تخت و تاج اور تمہارا وہ شکوہ و جلال کہاں چلا گیا؟ وہ ناز و نعم میں پلے ہوئے چہرے کہاں چلے گئے جو بڑے ناز و نخوت کے ساتھ اطلس و دیبا کے پردوں کے پیچھے لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا کرتے تھے؟ قبر نے ان کی عاقبت کو ذلیل و رسوا کر ڈالا۔ ناز و نم میں پرورش یافتہ ان چہروں کو آخرکار اس مٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا جو کل ان کے پیروں کے تلے رہا کرتی تھی۔ زمانہ دراز تک وہ لوگ دنیا میں طرح طرح کی چیزیں کھاتے پیتے رہے اور انواع و اقسام کی نعمتیں نگلتے رہے، لیکن آج یہ زمین ان کو نگل گئی اور وہ لوگ مادرگیتی کے شکم میں اپنے اعمال کا بھگتان بھگت رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے مخصوص انداز میں یہ اشعار کچھ اس طرح پیش کیے کہ یہ حاضرین مجلس اور خود متوکل کی روح کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے۔ اشعار کے ختم ہوتے ہی محفل شراب نوشی میں شریک تمام لوگوں کا نشہ اتر گیا۔ متوکل نے شراب کا پیالہ زمین پر پٹک دیا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس طرح شراب نوشی کی وہ محفل ختم ہو گئی۔ حقیقت کے نور نے ایک ظالم اور جلاد صفت حاکم کے دل پر چھائی ہوئی نحوت و غرور کی گرد کو صاف کر دیا، اگرچہ اس کا اثر تھوڑی ہی دیر تک باقی رہا۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے نماز عید۔ مامون ایک ہوشیار اور صاحب تدبیر عباسی خلیفہ تھا۔ اپنے بھائی محمد امین کو بھاری شکست دینے کے بعد اسے قتل کر دیا اور اس عہد کی وسیع خلافت کے تمام علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اپنی اس مہم کے سلسلے میں ابھی وہ مرو میں مقیم تھا۔ مرو اس زمانے میں خراسان کا ایک حصہ تھا۔ مرو سے مامون نے امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک خط مدینہ روانہ کیا جس میں اس نے انہیں مرو آنے کی دعوت دی تھی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے مختلف اسباب کی وجہ سے معذرت پیش کر دی کہ سردست میں مدینہ چھوڑنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ مامون اپنی خواہش سے دستبردار نہ ہوا، چنانچہ اس نے یکے بعد دیگرے امام کی خدمت میں کئی خطوط روانہ کیے اور ہر خط میں امام کو مرو تشریف لانے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس طرح یہ بات امام رضا پر روشن ہو گئی کہ خلیفہ اپنی خواہش سے دستبردار ہونے والا نہیں ہے۔ غرض کہ امام رضا علیہ السلام نے مدینے سے کوچ کیا اور مرو آ گئے۔ ان کے آتے ہی مامون نے یہ تجویز پیش کر دی کہ آئیے اور خلافت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام مامون کے ضمیر سے بخوبی واقف تھے، چنانچہ انہیں سمجھنے میں تاخیر نہ ہوئی کہ اس تجویز کا مقصد صد در صد سیاسی پہلوؤں کا حامل ہے، لہٰذا آپ نے عہدۂ خلافت کو قبول کرنے سے فوراً انکار کر دیا۔ اس تجویز پر بحث و گفتگو میں تقریباً 2 ماہ کا زمانہ گزر گیا مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک طرف سے زوردار اصرار تھا تو دوسری جانب سے زبردست اور اٹل انکار۔ آخرکار جب مامون کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی تجویز ناقابل قبول ہے اور امام رضا کو عہدۂ خلافت کے لیے قطعی راضی نہیں کیا جا سکتا، تو اس نے ولی عہدی کی تجویز سامنے رکھ دی۔ امام علیہ السلام نے اس تجویز کو اس شرط کے ساتھ قبول کر لیا کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی، عہدہ کی کوئی سرکاری حیثیت نہ ہوگی اور ملک کے کاروبار میں امام کوئی مداخلت نہ کریں گے۔
مامون نے امام رضا علیہ السلام کی ان تمام شرطوں کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد لوگوں سے امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی پر بیعت لی اور پورے ملک میں اس بات کا فرمان بھی جاری کر دیا۔ پھر مامون نے حکم صادر کیا کہ امام رضا کے نام کے سکے چلائے جائیں اور ملک کے تمام ممبروں سے امام کے نام کا خطبہ بھی پڑھا جائے۔ چنانچہ ملک بھر میں مامون کے حکم کی اطاعت کی گئی۔ عید قربان کا موقع آیا، چنانچہ مامون نے ایک ایسے شخص کو امام کی خدمت میں بھیجا اور ان سے خواہش کی کہ اس سال عید کی نماز آپ پڑھائیے تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ولی عہد خلافت آپ ہیں۔ امام علیہ السلام نے مامون کے پاس کہلا بھیجا کہ ہمارے درمیان یہ عہد و پیمان ہوا تھا کہ میں کسی بھی سرکاری معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، لہٰذا میں اس کام کو انجام دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مامون نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نماز عید پڑھانے ضرور تشریف لے جائیں تاکہ ولی عہدی کا معاملہ لوگوں کی نظر میں اور زیادہ صاف اور واضح ہو جائے۔ مختصر یہ کہ مامون نے اتنا اصرار کیا اور امام نے بلاہے یہ جواب دیا، اگر تو میری معذرت قبول کر لے تو بہتر ہے، اور اگر نماز عید کے لیے میرا جانا لازمی ہے تو میں اس فریضہ الہی کو اسی طرح ادا کروں گا جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کو انجام دیا کرتے تھے۔ مامون نے جواب دیا کہ آپ کو پورا اختیار ہے، جیسا چاہیں کریں، مگر مصلحت وقت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کو عید نماز پڑھانے کے لیے آپ حتماً تشریف لے جائیں۔ عید کی صبح فوج کے اعلیٰ افسران اور حکومت کے دیگر حکام عوام نے خلفاء کے دور میں پڑی ہوئی عادت کے مطابق نئے اور قیمتی لباس زیب تن کیے، پھر سجے سجائے گھوڑوں پر بیٹھ کر عید کی نماز میں شرکت کی غرض سے امام کے دروازے پر پہنچ گئے۔ عام مسلمانوں نے بھی نماز عید کی تیاری کی اور گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر جلالت مقام ولی عہد خلافت کی سواری کا انتظار کرنے لگے تاکہ عیدگاہ تک ولی عہد کی ہم رکابی کا شرف انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ بے شمار مرد اور عورتیں اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو گئے تاکہ امام کی عظمت و شوکت کا قریب سے مشاہدہ کر سکیں۔ سب کی نگاہیں امام کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں اور سبھی لوگ امام کی سواری کا انتہائی بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت امام رضا مامون سے پہلے ہی یہ وعدہ لے چکے تھے اور اس شرط پر وہ نماز عید میں شرکت کے لیے آمادہ ہوئے تھے کہ وہ اس الہی فریضے کی ادائیگی میں خلفاء کی نہیں بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب کی سنت پر عمل کریں گے۔ لہٰذا صبح سے پہلے انہوں نے غسل کیا، سر پر سفید پگڑی باندھی، پگڑی کے ایک سرے کو سینے کی طرف لٹکایا اور دوسرے کو دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیا، پھر دامن کو ذرا اوپر اٹھایا اور پا برہنہ ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بھی ایسا ہی کر لو۔ اس کے بعد انہوں نے وہ عصا اپنے ہاتھوں میں لیا جس کا اوپری حصہ لوہے کا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھر سے باہر تشریف لائے۔ گھر سے باہر آتے ہی امام نے اسلامی سنت کے مطابق نہایت بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نے امام کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے بڑے زور و شور کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا زمین و آسمان اور ہر در و دیوار سے اللہ اکبر کی آواز نکل رہی ہے۔ غرض کے پورے ماحول میں تکبیر کی آواز پھیلی ہوئی تھی۔ امام نے تھوڑی دیر تک اپنے دروازے کے سامنے توقف کیا، پھر نہایت بلند و آواز میں کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ سبھی لوگ بلند آواز سے اور ایک دوسرے کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے ان جملوں کو دہراتے رہے اور حالت یہ تھی کہ سب لوگوں پر شدید گریہ طاری تھا۔ لوگوں کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو یہ گواہی دے رہے تھے کہ مجمع میں شریک ہر شخص کے جذبات جاگ اٹھے ہیں۔
فوجی افسران اور دیگر حکام جو سرکاری اور قیمتی لباس پہن کر عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے، اور جنہوں نے اپنے طور پر یہ خیال کر رکھا تھا کہ ولی عہد خلافت نہایت شان و شوکت کے ساتھ فخرانہ لباس پہن کر گھر سے باہر تشریف لے جائیں گے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام نہایت سادہ لباس کے ساتھ گھر سے برآمد ہوئے ہیں اور پوری طرح اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہیں، تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور بے اختیاری کے عالم میں ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ پڑا۔ زوردار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وہ سب لوگ اپنی سواریوں سے نیچے اتر پڑے اور اپنے اپنے جوتے اتار کر برہنہ پا بھی ہو گئے۔ بعض فوجی افسروں نے چاقو سے اپنے جوتوں کے تسمے کاٹ ڈالے تاکہ انہیں ننگے پیر ہونے میں تاخیر نہ ہو۔ ہر افسر کی یہی خواہش و کوشش تھی کہ وہ اپنے ساتھی سے پہلے ننگے پیر ہونے کی سعادت حاصل کر لے۔ امام رضا علیہ السلام الہی شان و شوکت کے ساتھ عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ ابھی زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ شہر مرو میں ہر جگہ گریہ و زاری کی آواز بلند ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ عوام کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں۔ امام رضا ہر 10 قدم چلنے کے بعد کھڑے ہو جاتے اور 4 مرتبہ نہایت زوردار آواز میں نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، اور لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ نہایت جوش و خروش کے ساتھ امام کا ساتھ دیتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا لوگوں کے دلوں میں پائی جانے والی شان و شوکت اور ظاہری دھوم دھام اور سجاوٹ کا بالکل خاتمہ ہو گیا ہے، اور ہر شخص پر الہی تصورات پوری طرح غالب ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر مامون تک پہنچ گئی۔ ساتھیوں نے مامون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر یہ حالات تھوڑی دیر اور برقرار رہے اور علی ابن موسیٰ مسلح تک پہنچ گئے تو انقلاب کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ مامون یہ خبر سن کر کانپ اٹھا اور فوراً ہی امام رضا کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ واپس آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچ جائے۔ امام علیہ السلام نے اپنے کپڑے اور جوتے طلب کیے اور انہیں پہن کر گھر واپس لوٹ آئے اور کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے ہی کہلایا تھا کہ مجھے اس کام سے معذور رکھا جائے۔